السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جانیں گے کہ شب معراج کی نوافل رکعتیں کتنی ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، پہلے شب معراج کی رات میں 12 رکعت پڑھنی ہے، دو رکعت کر کے 12 رکعت پڑھنی ہے، دو رکعت کر کے۔ ترکیب اس کی اس طرح ہے کہ ہر رکعت میں الحمدللہ یعنی سورہ فاتحہ کے بعد 5 بار قل هو اللہ احد کی سورہ پوری مکمل پڑھیں۔ 12 رکعت پڑھنے کے بعد 100 بار کلمہ توحید، کلمہ تمجید اور 100 بار استغفار اور 100 بار درود شریف پڑھیں۔ دو رکعت کر کے پڑھنا ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کی پوری سورہ 5 بار پڑھنی ہے سورہ فاتحہ کے بعد ہر رکعت میں۔ اور جب یہ 12 رکعتیں مکمل ہو جائے تو 100 بار کلمہ تمجید اور 100 بار استغفار اور 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو دعا کرے انشاءاللہ تعالی قبول ہوگی۔ یہ ہو گئی 12 رکعت کے بعد۔ اب پھر آپ کو 6 رکعت پڑھنی ہے، اور 6 رکعت کس طرح پڑھنی ہے؟ دو رکعت کر کے۔ اس کی ترکیب یہ ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر رکعت میں الحمدللہ یعنی سورہ فاتحہ کے بعد 7 بار قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص پوری پڑھیں۔ پھر سے سنیں، 6 رکعت پڑھنی ہے، دو رکعت کر کے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 بار سورہ اخلاص یعنی قل اللہ احد والی سورہ پڑھیں۔ 6 رکعت پڑھنے کے بعد 50 بار درود شریف پڑھیں۔ اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ تمام دینی و دنیاوی حاجات پوری ہوگی اور 70,000 گناہ معاف ہوتے ہیں، اور 70,000 گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ یہ ہو گئی 6 رکعت۔ اب آپ کو پڑھنا ہے 2 رکعت۔ وہ 2 رکعت کی ترکیب اس طرح ہے کہ ہر رکعت میں الحمدللہ یعنی سورہ فاتحہ کے بعد 27 بار قل هو اللہ احد، یعنی پہلے 12 رکعت تھی، اس میں آپ کو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 5 بار پڑھنا تھا۔ پھر دوسری 6 رکعتیں تھی، اس میں 7 بار پڑھنا تھا سورہ فاتحہ کے بعد۔ اب یہ 2 رکعتیں اس میں الحمدللہ یعنی سورہ فاتحہ کے بعد 27 بار قل هو اللہ احد والی سورہ پڑھیں۔ اور قاعدہ میں التحیات کے بعد 27 بار درود ابراہیم پڑھیں۔ قاعدہ میں بیٹھنے کے بعد 27 بار درود ابراہیم پڑھے۔ سلام کے بعد اس کا ہدیہ، اس کا نذرانہ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں گزارنے کی سعادت حاصل کریں، یعنی نبی کی بارگاہ میں اس کا ہدیہ، اس کا ثواب پیش کریں۔ اور پھر اس کے بعد آپ کو 2 رکعت پڑھنی ہے۔ ترکیب یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ الم نشرح لک صدرک اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد یعنی سورہ فاتحہ کے بعد لإیلاف قریش پڑھیں۔ پھر سے سنیں کہ 2 رکعت پڑھنی ہے۔ ترکیب یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد الم نشرح لک صدرک والی سورہ پڑھنی ہے، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد لإیلاف قریش پڑھنا ہے۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ یہ نماز پڑھنے سے اولیاء کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اولیاء کے ساتھ جو اللہ کے مقدس بندے ہوتے ہیں، جو تحت الثری اور عرش اعظم دیکھ لیتے ہیں، ان کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ پھر آپ کو 10 رکعت پڑھنی ہے، وہ بھی اس طرح کے 2 رکعت پڑھ کے پڑھنی ہے، 10 رکعتیں۔ ترکیب یہ ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ کافرون یعنی قل یا ایھا الکافرون والی سورہ اور 3 بار قل اللہ احد پڑھیں۔
پھر سے سنیں کہ 10 رکعت پڑھنی ہے، 2 رکعت کر کے ہر رکعت میں الحمدللہ کے بعد 3 بار سورہ کافرون یعنی قل یا ایھا الکافرون اور 3 بار قل اللہ احد پڑھے۔ 10 رکعات کے بعد 1 بار کلمہ توحید یعنی چہارم کلمہ پڑھے۔ پھر یہ دعا پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ الطاہرین ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رکعت کے بدلے میں 1000 رکعت پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔